ابراہیم علیہ السلام جنگل انبیاء دا ذکر خیر جس سیدھا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ ناری نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود کے حوالے کیتا گیا، لیکن اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اتنے مطمئن سن، اتنے پرسکون سن کہ جبریل امین نے جلیل القدر فرشتے نے سید الملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، اے اللہ دے خلیل، اگر کوئی حکم ہوئے، اگر کوئی حاجت ہوئے تو میں آپ دی حاجت کو پورا کراں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبریل، میری تم سے کوئی حاجت نہیں۔ دیگر ملائکہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے کول آئے، کسی نے عرض کی تھی، اے ابراہیم، اگر آپ کہیں تو میں بارش برساؤں اور آپ کو بجھا دوں۔ کسی نے کہا، ابراہیم، اگر آپ ارشاد فرمائیں میں آندھی چلاؤں اور نارے نمرود کو نیست و نابود کر دوں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر فرشتے کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ میری تم سے کوئی حاجت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل سی، اور ایک نبی دی شان، نبی سب الگ ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ، جو عزت اور شان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، باقی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ماہر نفسیات یہ گل کرتے ہیں کہ جدوں کوئی بندہ اپنی موت کو ویکھ لیندا ہے، اس کی موت سامنے آ جاندی ہے تے بندے دا دل اطمینان اندر نہیں ہوندا، بلکہ نفسیاتی طور تے اس کے اتنے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے اندر سن، اور منجنیق کے ذریعے آگ دے سپرد کیتا جا رہا سی، آگ منجنیق تو نکل چکے سن، آگ کی طرف جا رہے سن۔ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، کوئی حکم؟ آپ اتنے مطمئن سن کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل، نہیں، مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں۔ اور اطمینان دے نال ملائکہ بیٹھ رہے سن، آسمان دے دروازے کھلے سن، لیکن جتنے مطمئن حضرت ابراہیم سن، موت نو سامنے دیکھ کے اج تک کوئی بندہ بشر اتنا مطمئن نہیں دیکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نفسیات اس بات کو پریشان کہ وہ چیز جڑی سی جڑی ابراہیم کے اندر موجود سی کہ آپ اطمینان کے اندر سن، آپ کا قلب مطمئن سی، ذرا خوف ذرا پریشانی حضرت ابراہیم کے قریب بھی نہیں سی۔ بزرگان نے مفسرین کرام نے لکھیا کہ نبیوں کی شان ہوتی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی نے آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، رات کی تاریکی کے اندر اپنی قوم کو فرعون کو آزاد کرنے کی خاطر لے کے نکلے۔ صبح کے ٹائم دریائے نیل کے کنارے پہنچے، جدو پیچھا مڑ کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی فوج بہت بڑا لشکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پکڑن دے واسطے پیچھے آ رہا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا سامنے نیل، دریائے نیل، اور پیچھے فرعون کی فوج۔ آپ تھوڑی دیر واسطے پریشان ہوئے کہ اگر دریا کے اندر اپنی قوم کو لے کے داخل ہوا گا تو سامنے موت ہے، اور اگر فرعون اپنے لشکر کو لے کے پہنچ گیا تو پھر بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا مبارک، اپنی لاٹھی مبارک، اپنی چھڑی مبارک دریائے نیل کے اوپر ماری۔ اللہ کا قرآن آخدا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی شان نبوت کے مطابق ایک معجزہ، ایک پاور اور طاقت اختیار فرمائی، اور آپ کی چھڑی کے نال
گئیاں اور دوسری سائڈ دیا علیحدہ روکیاں، درمیان دے وچوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو ایک بہترین رستہ نظر آیا۔ آپ اپنی قوم نو لے کے اس رستے دے وچوں دریائے نیل دے وچوں پار جا رہے ہیں۔ جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ درمیان دے اندر پہنچے اپنی قوم نو لے کے تے کنارے نیل دے اوتے فرعون اور اس کی فوج اور اس کا لشکر پہنچ چکیا سی۔ جدوں فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے دریا دے وچ رستہ بنایا اور بڑی خوشی دے نال اس رستے تو دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک لمحے واسطے فرعون رکیا، لیکن اس نے پھر اپنی فوج کو حکم دیتا کہ اس رستے دے وچوں تساں بھی موسیٰ کلیم اللہ کی پیروی کرو اور انہوں پکڑو۔ تفسیر کے کتاباں دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ دریائے نیل دے پار چلے گئے، فرعون اپنا لو لشکر لے کے دریائے نیل دے درمیان پہنچ گیا۔ اللہ نے پانی کی موجوں کو حکم فرمایا کہ آپ اس کے اندر مل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے نیل تو پار چلے گئے، لیکن فرعون اور اس کی تمام لشکر دریائے نیل دے سپرد کر دیتا گیا۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ ہم نے آنے والوں کے لیے اس واقعہ کو ذکر فرمایا کہ آنے والے اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اتنے بزرگان لکھیا کہ نبی دی شان، نبی دا مقام یہ ہے کہ جنی دیر تک حضرت موسیٰ دریا دے اندر رہے نے پانی کی موجیں بڑیاں نہیں، انہاں موجوں کو کس نے دسیا، انہوں نے خبر کیویں ہوئی کہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے قدم میرے درمیان ہیں، اور جب موسیٰ پار چلے گئے اور فرعون داخل ہوا تو پھر موجوں کو کس نے بتایا کہ اب کفار اور کافروں کا سردار میری گود میں آ چکا ہے۔ فرمایا یہ سب میرے رب کا علم اور کمال ہے کہ جس نے بے شعور موجوں کو یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ قدم موسیٰ کو بھی جانتے ہیں اور قدم فرعون کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے تھے، بزرگوں نے بھی بات نقل فرمائی کالی تفسیر کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت دیکھ کے پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کی طاقت اور پاور دینا دریا کے وچوں رستہ بنایا کہ حضرت موسیٰ اپنی جان بچا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ کے قریب جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ جبریل آ کے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم انہوں بچایا جائے، اگر کوئی حاجت ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کوئی حاجت نہیں، تو پھر مطمئن سن اطمینان کی وجہ کی ہے۔ بزرگاں نے کرام نے ایک گل لکھی کہ حضرت موسیٰ پریشان سن، آپ جانتے سن کہ اتنے میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، اگر رستہ نہیں بناواں گا تو پھر فرعون کی فوج پکڑ کے بنی اسرائیل کو ختم کرے گی، اور آپ نے اپنی پاور اور طاقت میں استعمال فرمایا۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی پاور اور طاقت استعمال کر سکتے تھے، نارے نمرود کو ٹھنڈا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیوں نہ کیا، اور آگ میں موت کی گود میں جاتے ہوئے پر اطمینان کیوں تھے؟ اس کی وجہ جو بزرگوں نے لکھی، بزرگ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک طرف موسیٰ سی اور بھی کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، لیکن حضرت موسیٰ ایک لمحے واسطے پریشان ہوئے، حضرت ابراہیم ایک لمحے واسطے کی پریشان نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے سن کہ ابھی تک میرا بیٹا حضرت اسماعیل پیدا نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل پیدا نہیں ہوئے، اور میری پیشانی کے اندر نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ کا نور موجود ہے، اور جب تک محمد کا نور میری پیشانی میں ہے مجھے آگ نمرود جلا نہیں سکتی، جب تک یہ نور میری پیشانی میں رہے گا یہ دنیا کی آگ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ نور محمد کی وجہ سے محفوظ بھی تھے اور مطمئن بھی تھے، فقط اس کی وجہ یہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نارے نمرود کے اندر جا رہے ہیں، لیکن بڑا اطمینان ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بھیا فقط دیکھے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جانتے سن کہ میری پیشانی کے اندر پاک نبیوں دے سردار محمد کا نور ہے، جنی دیر تک میری پیشانی کے اندر نور رہے گا اللہ نور محمد کا صدقہ میں جلن نہیں دے گا، بلکہ میرے
بچان والا اللہ ہے، لیکن جس نور دے صدقے بچے نے اور نور محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین بچان والا، اللہ رب العالمین مہربانی کرنے والا، لیکن اللہ نے ابراہیم نو بچایا تے محمد مصطفیٰ دا صدقہ۔ گرامی قدر حضرات، ساڈا ایمان تے عقیدہ وے جو کچھ دیندا ہے اللہ دیندا ہے، اللہ تو علاوہ دے کوئی نہیں سکدا۔ جنوں بھی بچاندا ہے میرا رب بچاندا ہے، اللہ تو علاوہ بچا کوئی نہیں سکدا۔ لیکن یہ بھی عقیدہ ہے کہ جسے عطا کیا جاتا ہے محمد کے صدقے، اور جسے بچایا جاتا ہے اسے بھی محمد کے صدقے بچایا جاتا ہے۔ گرامی قدر تائیں تو سارے بزرگوں نے صرف درس عطا فرمایا کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن بھی یہی اعلان کرتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرا نبی تساں اعلان فرما دیو جتھے تساں موجود ہوگے اللہ اتھے عذاب نازل نہیں کرے گا، جتھے تیرا نور ہوے گا اللہ اس نور والی پیشانی نو بھی اگ تو محفوظ رکھے گا۔ بزرگوں نے فرمایا پھر مرنا چاہیے، بچاتا اللہ ہے لیکن جن بھی بچاتا ہے محمد کے صدقے بچاتا ہے۔ سن بزرگوں نے عقیدہ عطا فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، خدا دیتا ہے لیکن محمد کے وسیلے سے جنہوں رزق ملتا ہے آمنہ دے لال دا صدقہ، جدی جان بچدی ہے آمنہ دے لال دا صدقہ۔ بلکہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ بچندہ رب ہے لیکن محمد دا صدقہ بچندہ ہے۔ حضرت نوح اللہ دے نبی نوح نبی اللہ کشتی کے اندر موجود نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نوح نبی نو بچایا ہے کہ محمد دا صدقہ بچایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری دے تھلے اللہ نے محفوظ رکھے نے، اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ پیشانی ہے حضرت اسماعیل دے اندر، اسماعیل دی پیشانی دے اندر محمد دا نور منتقل ہو چکے سی۔ اللہ نے اس نور دے صدقے اپنے نبی نو محفوظ رکھے۔ گرامی حضرات یہ ساڈا ایمان تے عقیدہ قرآن دے مطابق ہے۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے اے میرا سونا نبی میں جن بھی عزتاں عطا کرنا، عزتاں دا مالک میں ہاں لیکن قسم تینوں بنایا ہے، ہر چیز دے خزانے دا مالک میں ہاں لیکن اے سونا نبی میں قسم تینوں بنایا ہے، جنوں جو بھی خیرات ملے گی تیرے دروازے تو ملے گی۔ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نارے نمرود تو محفوظ ہوئے نہیں، جس وقت آپ بعد تشریف لے آئے نہیں 40 دن تک اللہ کا نبی حضرت ابراہیم نارے نمرود کے اندر رہے نہیں۔ نارے نمرود نے آپ کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچائی، جدو آپ بعد تشریف لے آئے گرامی قدر حضرات نمرود کے نال سامنا ہوئے۔ نمرود آکھدا ہے اے ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے، تیرا رب بڑی شاناں دا مالک ہے، لیکن میں اور تیرے رب نہ مقابلہ کراں گا، میں تیرے رب دی فوج نہ مقابلہ کراں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نمرود میرے رب دا مقابلہ کر کوئی نہیں سکدا، وہ بڑی شاناں تے عظمتاں والا ہے، بڑی پاوراں تے طاقتاں والا ہے۔ گرامی قدر حضرات آکھدا نہ میں تیرے رب نہ مقابلہ کراں گا۔ گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے میرے نبی میں اپنی فوج بھیجن لگا ہوں۔ دیکھیا کی گیا کہ مچھراں دی فوج بڑے کثیر مچھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی بڑے اطمینان دے اندر، لیکن گرامی قدر حضرات ایک مچھر لنگڑا نمرود دے نک دے ذریعے دماغ اندر داخل کر دیتا گیا۔ اللہ فرماؤندے نے میں دسنا چاہنا وا نمرود دی بڑی پاور تے طاقت ہوے گی لیکن
زندہ رہے، لیکن اللہ فرماؤندے نے لوگوں پہلے اس نے رب ہوندہ اعلان کیتا، میں نے بادشاہی عطا فرمائی، میں نے رزق عطا فرمایا، لیکن فرمایا جدو نبی ابراہیم آئے نے میرے نبی دی نبوت دا انکار کیتا ہے، میرے نبی دی توہین کیتی ہے، جڑا میرے نبی دی توہین کرتا ہے میں اس نیست و نبود کر دینا وا۔ پہلے میرے ربوبیت دا انکار کیتا، میرے رب ہون دا انکار کیتا، میں اس کو بادشاہیاں عطا فرمائیاں، لیکن جدو میرے کوئی پیغمبر دی توہین تے بے ادبی کرے گا پھر اس کو دنیا تے رہن دا حق کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماؤندے نے پھر نمرود میں طاقتاں بھی ملیاں نے۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم نو کہن لگا میں تیرے رب نو ختم کراں گا، اس نے جناب علت دے ذریعے ایک جناب کرسی تے بیٹھ کے آسمان دی طرف پرواز کیتی ہے اور تیر پھینکیا آسمان دی طرف۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا نمرود دے تیر نو لے کے فلاں دریا دے کنارے تے اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی ہے جو اللہ کی خاطر اپنی جان نو پیش کرے۔ گرامی قدر حضرات جدو نمرود دا تیر حضرت جبریل امین لے کے دریا دے کنارے تے گئے اعلان کیتا ہے، اللہ دے دشمن نے تیر پھینکے، اللہ فرما رہے کوئی مچھلی اپنی جان دین واسطے تیار ہو گئے۔ گرامی اگر ساری مچھلیاں دریا دیاں چھوٹیاں تو لے کے بڑیاں ہر ایک نے اپنا سر پار کڈیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر جدو جبریل امین نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی رب العالمین اے تے پانی دے سارے جانور تیری بارگاہ دے اندر جان دین واسطے تیار نے۔ اللہ نے فرمایا جبریل ایک مچھلی دی گردن دے اوتے اس تیر نو لگا کے خون آلود کیتا جائے تے واپس نمرود دی طرف پھیر دیتا جائے۔ تو واپس پہنچے نمرود دے کول تیر خون لگیا، انہیں کہا ابراہیم بے خطیر خون دینا تر ہو کے واپس آیا، میں تیرے خدا نو ختم کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات اس ٹائم تو لے کے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل اس سمندر دے کنارے تمام آبی مخلوق بالخصوص مچھلی نو اعلان کر دے تو سانے اپنی جان رائے خدا دے اندر قربان کر دیتی، اور میں قیامت تک قانون بناواں گا ہر جانور نو ذبح کیتا جائے گا، ذبح ہون تو بعد وہ حلال ہوے گا، لیکن مچھلی نو ہن تکلیف نہیں دتی جائے گی، بغیر ذبح کرن تو اللہ تعالی اس دے گوشت نو حلال کر دے گا۔ یہ قدر حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا قرآن آکھدا ہے میں آزمائش کرنا وا تہاڈی بھی آزمائش تے میری آزمائش، فرمایا میں آزمائش کرنا کنا چیزاں دے نال، فرمایا 4 چیزاں دے نال اللہ آزمائش کردا ہے۔ سب تو پہلی چیز فرمایا وطن دی محبت، اللہ یہ بھی آزمائش کردا ہے۔ ابراہیم نے اللہ دی خاطر اپنا وطن الوداع کہہ دیتا، فرمایا پھر اللہ آزمائش کردا ہے مال دے نال، حضرت ابراہیم نے مال سارا قربان کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر امتحان اندر کامیاب ہوئے، پھر اللہ امتحان کردا ہے اولاد دے نال، بیٹے اسماعیل نو لٹا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخر ہوئے، اپنی جان اللہ دی بارگاہ دے اندر نارے نمرود دے حوالے کر کے اعلان کیتا۔ اللہ فرماؤندے نے جدوں میں اپنے ابراہیم نو فرمایا اے ابراہیم اپنی گردن جھکاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرے حکم دے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا وا۔ لوگ ایک امتحان دین گے، ابراہیم جان دا بھی امتحان دے گا، ابراہیم اولاد دا بھی امتحان دے گا، ابراہیم مال دا بھی امتحان دے گا، ابراہیم اپنے وطن دا بھی امتحان دے گا۔ اللہ فرماؤندے نے ابراہیم تسی سارے امتحان دو گے تے میں تھانو اپنے دور دے سارے نبیاں دی سرداری عطا فرماواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گرامی قدر حضرات آپ نے اپنا وطن چھڑیا کس دی خاطر؟ گرامی قدر حضرات صرف دین دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر، رب دی ربوبیت دی خاطر۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم نے دسیا کہ لوگوں امتحان اگر کسی کو بیماری آ جائے، کسی کو غربت آ جائے تو پھر یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ایوب نے 18 سال تک بستر علالت موجود نے، بیماری دی حالت کیفیت
آپ نے اپنی صحت کی واسطے دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا رب العالمین اگر تو آزمائش لے کے راضی ہیں، میں ایوب آزمائش دے کے راضی ہوں، لیکن شکوہ تے شکایت نہیں کی تھی۔ گرامیہ کا ایک مرتبہ آپ نے اس بات کا شکوہ فرمایا جب لوگوں نے آ کے تانے دیتے نے، ایوب تو تے اللہ دا نبی ہے، تو تے رب نو سجدہ کرنے والا، وہی توحید نو بلند کرنے والا، اج تیری عبادتاں کدھر گئیاں، تیری ریاضتاں کدھر گئیاں، تیرا رب تینوں چھڈ کے چلا گیا۔ اس وقت اللہ دے دربار دے اندر عرض کی رب العالمین اپنی صحت دی دعا نہیں کردا، لیکن رب العالمین نے دنیا دار تانے ماردے نے کہ تیرا رب تینوں چھڈ کے چلا گیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا اے ایوب تہاڈا امتحان ختم ہے، اے سامنے زمین تے اپنا پیر مارو۔ حضرت ابراہیم حضرت ایوب نے زمین تے ایڑی ماری ہے، ایک چشمہ پانی دا جاری ہوئے، اللہ نے فرمایا اے میرا ایوب اس چشمے دے نال غسل کرو، اللہ نے اس پانی دے اندر شفاواں رکھیاں نے، اللہ تہاڈے جسم نو صحت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس پانی دے نال غسل فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کے اندر شکوہ اور شکایت نبیوں نے نہیں کیتا۔ حضرت ابراہیم کا وطن چلا گیا، آپ نے شکایت نہیں کی تھی، آپ نے مال قربان کیتا، اولاد قربان کیتی، آپ نے جان بھی قربان فرمائی، لیکن شکوہ اور شکایت نہیں کیتا۔ گرامی قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی حضرت سارہ دے نال ہوئی، جس دے وچوں آپ کو کوئی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائی۔ 99 سال کی عمر ہوگی جناب ابراہیم دی۔ آپ نے مرتبہ مصر اندر پہنچ کے جدو شیشہ دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک دے اندر سفید بال، عرض کی رب العالمین میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن حضرت سارہ نے عرش دوبار جدو دیکھا کہ اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی، حضرت نال آپ نے اپنی منشا کے مطابق حضرت ابراہیم کا نکاح فرمایا۔ حضرت حضرت نال اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کے اندر اکلوتا بیٹا جناب اسماعیل عطا فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم بڑھاپے کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام، آپ کو اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، لیکن اللہ دا قرآن آکھدا ہے اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو نبی نے دعا مانگی من الصالحین، یا اللہ صرف پتر نہ دیں نیک تے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل کیسے صالح نے، گرامی قدر حضرات باپ دی کیسے تابعداری کیتی ہے، گرامی کرم قدر گزردا جا رہے آپ حضرت ابراہیم دی گود کے اندر نے، حضرت ابراہیم اور زیادہ ٹائم حضرت حاجرہ دی گود، حضرت سارہ کو رشک آیا، آپ نے فرمایا ابراہیم خبردار اپنے بیٹے نے بھی لے لو، حضرت حاجرہ نے بھی لے لو، میرے تو زیادہ دے دور کر دیو۔ گرامی قدر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو لے کے حضرت حاجرہ نو لے کے ایک جنگل بیابان دے اندر جتنی آج خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ رب العالمین دا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت حرام ہے، اتھے جا کے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے تے اپنی بیوی حاجرہ نو اتارے اور نالے فرمایا حاجرہ تھوڑا جا پانی ایک مشکیدہ پانی دا اور چند کلو کھجورا آپ دے حوالے کی تے سواری تے سوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دربار کے اندر عرض کی تھی رب العالمین سارا دا حکم سی میں اپنی بیوی حاجرہ تے اپنے بیٹے اسماعیل نو جنگل بیابان کے اندر وادی غیر عزیز زرعین کے اندر یا اللہ چھڑ کے جا رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ سارا دی مرضی نہیں تیرے رب دی بھی مرضی ہے یہ کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو اور حضرت حاجرہ نو اس جگہ تے چھوڑ کے جاؤ، آن قریب ایک خانہ کعبہ دی سرزمینی اللہ تیرے بیٹے اسماعیل نو عزت عطا فرمائے گا، ایک صدقے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ نو آباد فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو اتاریا، اپنی زوجہ نو اتاریا، گرامی قدر وفا شعار زوجہ حضرت حاجرہ عرض کر دیا نے ابراہیم
اے تے دسو اس جنگل بیابان دے اندر آبادی کوئی نہیں، اس جنگل بیابان دے اندر فصل تے سبزہ کوئی نہیں، تے چھڑ کے جا رہے ہو کدے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش نے، جدوں دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا ابراہیم صرف اے تے دسو اے تہاڈی مرضی ہے یا میرے رب دی مرضی ہے؟ آپ نے فرمایا اے ہاجرہ اے میری مرضی نہیں، میرے رب دا حکم تے منشا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم اگر میرے رب دی مرضی ہے تے پھر ساڈا فکر نہیں کرنا، مینوں پورا یقین ہے کہ میرا رب میری حفاظت فرمائے گا، جنگل بیابان دے اندر میرا محافظ بنے گا۔ وقت گزرتا جا رہے حضرت ابراہیم واپس آ گئے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کی گود کے اندر آپ دا شہزادہ حضرت اسماعیل نے کھجوراں ختم ہو گئیاں، پانی ختم ہو گیا، گرامی قدر حضرات ماں دی ممتا تڑپی ہے، آپ دے جناب آپ حضرت بیٹے اپنی اسماعیل دی خاطر چھاتی دا دودھ بھی خشک ہو گیا، حضرت ہاجرہ پریشان نے، آپ دوڑیاں نے، حضرت اسماعیل ایڑیاں زمین تے لگا رہے، بار بار ایڑیاں زمین تے رگڑتے پہنے، آپ دی والدہ پریشان ہو کے دوڑیاں نے، کدی دوڑ کے صفا تے جاندیاں، کدی دوڑ کے مروہ تے جاندیاں نے، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی نے، 7 چکر لگائے نے، نبی دی والدہ نے، اللہ نے قرآن اندر فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ میری نشانیاں نے، رب العالمین نے پہاڑیاں تے پتھر تیری نشانیاں کیویں بن گئیاں؟ اللہ فرماندے نے لوگو جتھے میری بندی ہاجرہ دے قدم لگے نے، حضرت ابراہیم دی بیوی دے قدم لگے نے، اسماعیل دی اماں دے قدم لگے نے، اس جگہ نوں میں اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے، قیامت تک حاجی حج کرن واسطے جان گے، جنی دیر تک تے 7 چکر نہیں لگان گے میں انہوں دی حج نو قبول نہیں کراں گا۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا میں اپنے نیک بندیاں دیاں یاداں نو ختم نہیں ہون دیاں گا، قیامت تک لوگ چکر لگان گے، اسماعیل دی اماں ہاجرہ دا دوڑنا یاد آوے گا، میں اسماعیل دی اماں دا دوڑنا ختم نہیں ہون دیاں گا۔ گرامی قدر حضرات آپ غور فرماؤ، آج لوگ آکھدے نے اور بزرگاں نے لکھیا کہ اگر اسماعیل دی اماں ہاجرہ دوڑ جتھی آپ دے قدم لگن، اللہ فرماوندا میری نشانیاں نے، اگر اسماعیل دی اماں دے قدم لگن تے او نشانیاں بن جاندیاں نے، تے پھر غور کر جتھے محمد دی اماں دے قدم لگن گے او جگہ کنی بابرکت ہوے گی۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال تو بعد واپس آئے نے، لیکن بعض تفسیراں دے اندر آپ اکثر آندے جاندے رہے نے، لیکن گرامی قدرت ذرا غور فرماؤ، اللہ دا قرآن آکھدا جدوں 7 چکر مکمل ہوئے نے ہاجرہ واپس آئیاں نے، تے جتھے حضرت اسماعیل دے قدم لگ رہے سن ایڑیاں زمین تے رگڑیاں جا رہی سن، آپ نے دیکھا تو پانی لے کے چشمہ جاری ہے۔ گرامی قدر حضرات آپ پہ زمزم دا او چشمہ جڑا حضرت اسماعیل دے قدماں دے نال مس ہویا ہے، آج اٹھاؤ تفسیر دیاں کتاباں، میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سارے پانی پیو لیکن بیٹھ کے پانی پینے، لیکن جدوں آپ پہ زمزم پینے کھڑیاں ہو کے استعمال کرنا ہے، اے نبیوں دے امام وجہ کیے فرمایا اے اسماعیل دے قدماں دے نال لگن والے پانی دا احترام ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جڑا اسماعیل دے قدماں دا پانی لگائے او دا استقبال کھڑیا ہو کے کیتا جائے گا، او دا احترام کیتا جائے گا۔ گرامی قدر غور فرماؤ، اے پانی حضرت اسماعیل دے قدماں دے نال لگائے، اینو اللہ نے اینا شرف عطا فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا کھڑے ہو کے پیا جائے، اے دا احترام کیتا جائے۔ گرامی قدر حضرات اے پانی قدماں نال لگے تے اللہ فرماندے نے دا احترامی اہل سنت و جماعت اساں احترام کرنے نسبتاں دی وجہ تو ایک مسلمان بھائی کپڑا تیرے جسم دے اوتے، ایک کپڑا میرے جسم دے اوتے، یہی کپڑا بھی تو قرآن دا غلاف بنے گا، اے دا احترام کیتا جائے گا، اور کپڑے دی وجہ نہیں بلکہ کپڑے نو نسبت دی وجہ نہ احترام کیتا جائے گا۔ آپ زمزم دا احترام ہے، اس واسطے احترام ہے کہ اسماعیل دے قدماں نو چومن دا شرف ملی ہے۔
گرامی حضرات وجہ کی فقط وجہ یہ ہے کہ بے شک عرصہ دراز گزر گیا، کئی 100 سال گزر گئے، وہ پانی پی لیتا گیا، لیکن آج بھی آپ زمزم کا احترام اس واسطے ہے کہ یہ اس جگہ تو نکل لیا جتنے حضرت اسماعیل دے قدم لگ کے سامنے، اس واسطے آج اس پانی کا احترام ہے۔ احترام یہ بندہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنہوں ایک اچھی چیز دے نال نسبت ہو جائے، نسبت دی وجہ تو دا مقام اور مرتبہ اور شرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ دی تعمیر دا حکم ہوا، آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل جوانی کی طرف جا رہے ہیں، 13 سال عمر ہو چکی، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کی بنیاد رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پردے میں رکھ دیا گیا ہے، ابراہیم دوبارہ میرے گھر کی تعمیر فرماؤ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مستری بڑے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مزدور بنایا، دونوں نبی اللہ کے گھر کو تعمیر فرما رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جویں جویں خانہ کعبہ دی دیواراں بلند ہوئیاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے ابراہیم کو دی لوڑ کوئی نہیں، کسی قسم دی پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، اے سامنے حجر اسود اے دے اوتے کھڑے ہو جاؤ، تساں حکم فرماؤ گے حجر اسود بلند ہو جائے گا، تہاڈا حکم ہوے گا حجر اسود دائیں جائے گا بائیں جائے گا، جویں جویں ضرورت پوے گی اوویں اوویں حجر اسود بلند ہوندا جائے گا۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، گرامی قدر اللہ دے نبی ابراہیم حجر اسود تے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ نو تعمیر فرما رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے جو تعمیر مکمل فرمائی ہے، گرامی قدر حضرات، اللہ دی بارگاہ دے نزدیک رب العالمین تیرا گھر بن گیا۔ ہائے میرے ابراہیم میرا گھر تعمیر ہو گیا، رب العالمین اس کے اندر کوئی کمی تے نہیں، فرمایا اے ابراہیم نبی بنان والا دوسرا نبی اس کے واسطے اہتمام کرنے والا، تو نبی نے خانہ کعبہ نو تعمیر فرمایا ہے، کمی کمی ہو سکتی ہے؟ عرض کی رب العالمین اگر تیرے گھر کے اندر کمی کوئی نہیں، یا اللہ میں اجرت لینا چاہنا وا، فرمایا ابراہیم منگنا کی چاہنا ہے؟ اللہ کے دربار کے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا قرآن سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے نبی دی دعا دا ذکر ہے، جدو خانہ کعبہ تعمیر ہویا عرض کی تھی ربنا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ تیرا گھر تعمیر ہو گیا، اس گھر کو آباد کرنے دی خاطر رسولا منہم، یا اللہ سارے نبیوں دا سردار محمد بھیج، حضور دے واسطے دعا منگی، تیرے تے میرے نبی دے واسطے دعا منگی، یا اللہ اجرت دے وے کہ میرے بیٹے اسماعیل میں شرف عطا فرما، میرے بیٹے دے وچوں محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آ جاؤ۔ جدو آپ نے دعا منگی رسولن، بزرگ فرماتے نے رسولن کے اوپر جو تنوین ہے وہ خصوصیت کا درجہ رکھتی ہے، اس تو میرا دے وے یا اللہ کوئی عام نبی دی دعا نہیں کرتا، سارے نبیوں دے سردار محمد مصطفیٰ دے واسطے دعا پیا کرنا وا۔ جدو حضور دے واسطے دعا کیتی ہے آپ کھڑے سن حجر اسود کے اوتے، جدو محمد دے بارے دعا کیتی گئی حجر اسود بھی حضرت ابراہیم دے دعا سن کے نرم ہو گیا تے موم ہو گیا، آپ دے قدم حجر اسود کے اوتے پیوست ہو گئے۔ جدو ابراہیم تھلے تشریف لے آئے نے آپ دے قدماں دے نشان حجر اسود کے اوتے موجود نے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا جڑا حاجی حج کرنے واسطے جائے گا اللہ دا قانون تے قاعدہ سن لوے، خانہ کعبہ دے اندر میرے گھر دے اندر جائے، میرے گھر دے قریب نفل نہ پڑے، غلاف کعبہ نو پکڑ کے نفل نہ پڑے، بلکہ مقام ابراہیم تے کھڑیاں ہو کے نفل پڑے۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا وا جتھے میرے نیک بندیاں دے قدم لگدے نے اللہ نو جگہ بڑی محبوب ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ گھر میرا ہے، لیکن نانا اگر نفل پڑھنے میں تے مقام ابراہیم تے آ کے نفل ادا کرو۔ گرامی قدر وجہ کی ہے؟ فرمایا فقط وجہ ہے کہ میں مقام ابراہیم تے عد لوگ آخدے نے
بڑیاں کول نہ جاؤ بزرگاں دے کول جانا نہیں چاہیے میں کیا نانا اللہ دا قرآن آخدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا اگر کسی معاملے کے اندر شک ہو جائے اس قرآن دے کول آ جاؤ جس کے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں میں قرآن دے اندر قاعدہ بنا دیتا کہ مقام ابراہیم دے آکے نفل پڑھنے نے یا اللہ کیوں حکم دیتا فرمایا میرے ابراہیم دے قدموں دے نشان نے یا اللہ اتھے آکے نفل پڑھنے لازم نے فرمایا ہاں ہاں جتھے میرے نیک بندیاں دے قدم لگے نے اگر کوئی اتھے آکے نفل پڑھے گا نالے تے میرے نیک بندیاں دی یاد آئے گی میں انہاں قدماں دا صدقہ دے نفلاں نوں بھی قبول فرماواں گا جڑے آکھدے نے نہیں جی ملتا کسی کو کچھ نہیں کسی دے کل پاور اور کوئی طاقت نہیں اسا آخنے ہاں ساری طاقت مالک رب کائنات لیکن اللہ نے پاور اور طاقت اپنے نبیوں نے عطا فرمائیاں اس واسطے گرامی حضرات ہر ایک نے مر جانا ہے تو سر میں دنیا تو جانا ہے لیکن بزرگوں نے لکھا کہ مرن کے اندر بھی فرق ہے کوئی مرے گا وہ دا کفن بھی مٹی نہیں چھوڑے گی وہ دے جسم بھی مٹی نہیں چھوڑے گی لیکن مومن دا اور کافر دے مرن کے اندر فرق ہے جدو کافر مرے گا مرن تو بعد اس کو آگ دے حوالے کیتا جائے گا لیکن جدو مومن پہ مسلمان دنیا تو جائے گا اس کو غسل دیتا جائے گا انہوں خوشبو لگائی جائے گی انہوں گلاب دے عطر لگایا جائے گا وجہ کیے اگر یہ خاک دے حوالے ہو رہی ہے تو پھر عطر کیوں لگایا جا رہا ہے اس کو غسل کیوں دیتا جا رہا ہے سفید لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے فرمایا وہ دی تیاری دس دیئے یہ لوگوں نہیں کہ مر کے مٹی کے اندر میرے واسطے نہیں جا رہا بلکہ اس جانے والے کی تیاری بتاتی ہے یہ کسی کی ملاقات کو جا رہا ہے مومن دا جانا اور گرامی قدر حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ سدا امام دی عقیدہ جس زمین دے اوتے نبی دے قدم لگ جان اللہ اس زمین دے نشان مٹن نہیں دیتا سدا امام دی عقیدہ کہ نبی تے بڑیاں شاناں والے لیکن تیرے تے میرے نبی سارے نبیوں دے سردار نے حضور نے فرمایا لوگو میرے قوم دے میری امت دے ولی بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہون گے جدوں کبھی دنیا تو جائے گا وہ دا جانا عام آدمی دی طرح نہیں ہوے گا بلکہ ساڈے امام تے عقیدہ ہے جدوں محمد دا غلام دنیا تو جائے گا مسلمان نے مٹی ہو جائے جسم کے قریب نہیں جائے گی اور نقصان نہیں پہنچائے گی نہیں کہ بزرگاں نے فرمایا جدوں اللہ دا بندہ تے محمد دا غلام دنیا تو جاندا ہے تے مرنا تے دور دی بات ہے بلکہ قبر دے اندر پہلے تو زیادہ اللہ اس نو مقام عطا فرما دیندا ہے تے سانو بزرگاں عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جدوں دنیا تو جاندا ہے قبر دی مٹی نو کھاندی نہیں بلکہ ساڈا ایمان دی عقیدہ ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو ساڈا ایمان تے کیتا ہے کہ بندے دے جسم وہ دے جسم دے نال لگن والا کفن بھی میلا نہیں ہوندا اور کتاباں دے اندر موجود ہے کہ جدوں صحابہ دی قبراں نوں کھودیا گیا تے کئی 700 سال تو بعد بھی جدوں کھودیا گیا گرامی قدرات صحابہ کرام دی قبراں نوں کھودیا تے خوشبو دے ہولے ہی جا رہے سن جے اج اس نوں دفن کیتا گیا ہے ایمان نال کیتا ہے کہ مر کے مٹی دے اندروں مل جاندے نے جڑے محمد مصطفیٰ دے دشمن ہوندے نے جڑے نبی دے سچے تے سچے غلام ہوندے نے انہاں دا قبر بھی استقبال کردی ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.